ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ آپ کو این او سی تو مل گیا، تو ایک اور خاص قسم کی شرط تھی کہ جی ایچ کیو کے حوالے سے، اس کے حوالے سے کیا فردر اپڈیٹ ہے؟ دیکھیے، جو پاکستان کا آئین ہے اس کے مطابق فریڈم آف ایکسپریشن یعنی آزادی اظہار بات کرنا نمبر 1، نمبر 2 فریڈم آف موومنٹ، کہ کوئی اس شہر میں کوئی جلسہ کرے جلوس کرے، وہ ہے فریڈم آف اسمبلی۔ یہ سارے بنیادی حقوق ہیں۔ ان کے ساتھ جو 3 فیصلے ہیں، ایک فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا، اور یہ کہا گیا کہ جلسہ آئندہ کریں آپ پریڈ گراؤنڈ میں۔ پریڈ گراؤنڈ طرح بھرنا باقیوں کے لیے مسئلہ ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، اس لیے ہمارا تو پریڈ گراؤنڈ جب ہم جلسہ رکھتا ہے عمران خان تو ابل پڑتا ہے وہ۔ یہ پہلی بات یہ ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں 2 فیصلے ہیں اطہر من اللہ صاحب کے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، جس میں انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ جو پابندی لگائی جائے وہ ہونی چاہیے ود ان دی ٹرمز آف ریزنیبل ریسٹرکشن، یعنی معقول پابندی ہونا چاہیے۔ تو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے اپنی طرف سے ایک معقول پابندی لگائی ہے، اور اس معقول پابندی کے حوالے سے یہاں آنے سے پہلے میری سیکریٹری جنرل اسد عمر صاحب سے بات ہو گئی ہے، اس لیے جلسے کی پرمیشن ہو گئی ہے، جلسہ ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ مڈ نائٹ جیکالز نے، امپورٹڈ مڈ نائٹ جیکالز نے رات کو پھر آپ کی جیب کاٹی ہے۔ آپ سو رہے تھے اور 14 روپے کا انہوں نے ایک اور اس طرح مارا آپ کی جیب کے اوپر۔ تو اس کے خلاف، اور پاکستان کو جس طرح سے چلتی ہوئی معیشت کو زمین پہ گرا دیا گیا، اور زمین پہ جو مہنگائی قابو کی تھی عمران خان نے، اس کو آسمان پہ پہنچا دیا گیا۔ میں پورے پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے، اور آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ بھی پیٹرول استعمال کر کے یہاں آتے ہیں، آپ کے گھر میں بھی چولہا جلتے رہنا چاہیے۔ آپ کے اوپر بھی بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ 50,000 سے زیادہ تنخواہ والے جتنے ہیں سب کے اوپر ٹیکس لگایا گیا ہے۔ پاکستان میں صرف چور، ڈاکو اور پی ڈی ایم والے ہیں جن کے اوپر ٹیکس نہیں لگا، باقی سارے غریبوں پہ ٹیکس لگ گیا ہے۔ تو اس کے خلاف احتجاج عمران خان کا نہیں، تحریک انصاف کا نہیں، یہ قوم کا احتجاج ہے، بھرپور احتجاج ہوگا، اور آپ حیران ہوں گے کہ جس تعداد میں لوگ اور فیملیز وہاں پہ نکل کے آئیں گی۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت پاکستان کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک ایسا شخص ہے جو کل سے بیٹھا ہوا ہے چیف منسٹرشپ کی کرسی میں، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کا انتخاب بھی غیر آئینی تھا۔ جب یہ کہا جائے کہ جو اس گھر